بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سید و سیاد، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولیس نے ایف آئی آر میں گاڑی اور ریوالور کے علاوہ قتل کا محرک محبت اور رقابت کو بیان کیا تھا، جس کی تفصیل یہ تھی کہ میرا موکل فرقان صدیقی بھی شاہدہ سے محبت کرتا تھا، بلکہ شاہدہ نے اس سے شادی کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ شاہدہ کی شادی ساجد حسن سے ہونے والی ہے، تو اس نے ساجد حسن اپنے رقیب روسیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ازاں بعد بوکلاہٹ میں وہ ساجد کی لاش کو گاڑی سمیت ایک ویران سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ یہ وہ تھیوری تھی جو پولیس نے اس واردات کے سلسلے میں بیان کی تھی۔ میں نے جب اپنے موکل سے اس بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا، بیگ صاحب، یہ حقیقت ہے کہ میں شاہدہ سے شادی کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ میں ستارہ جیسے دوستوں کی سنگت میں زندگی گزارتے گزارتے اکتا گیا تھا اور واقعی اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ شاہدہ تقریباً 6 ماہ سے ہماری مل میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے سپروائزر کاشف محمود کی سفارش پر رکھا تھا، تاہم شاہدہ کی زبانی اس کے گھریلو حالات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی محرومیوں کی دردناک کہانیاں مجھے سناتی رہتی تھی۔ میں ہر مشکل وقت میں اس کی مالی مدد کرتا رہتا۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہدہ کی معصوم اور من موہنی صورت میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ پھر جب اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تو میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ میری آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب مجھے معلوم ہوا کہ عن قریب کسی ساجد حسن سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس وقت تک میں مختلف مدوں میں شاہدہ پر ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا۔ میں چاہتا تو فی الفور اسے نوکری سے نکال سکتا تھا، لیکن میں نے کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ شاہدہ کے معاملے سے بالکل لا تعلق ہو گیا۔ میں نے عورت کی بے وفائی کے بارے میں اس سے قبل بہت کچھ سن رکھا تھا، جب خود پر بیتی تو یقین آیا۔ میں طبعاً ایک بزدل انسان ہوں، اس لیے شاہدہ سے بدلہ لینے کا خیال میرے دل میں آیا بھی تو میں اس پر عمل درآمد نہ کر سکا، بلکہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا، ستارہ کی دنیا، الماس کی دنیا اور فیروزہ کی دنیا۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، فرقان میاں، جس ریوالور سے ساجد حسن کو قتل کیا گیا ہے وہ آپ کی ملکیت ثابت ہو چکا ہے۔ کیا وقوعہ کے روز وہ ریوالور بھی آپ کی ٹیوٹا گاڑی میں ہی موجود تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، وقوعہ سے چند روز قبل میں نے وہ ریوالور شاہدہ کو دیا تھا۔ شاہدہ کو دیا تھا؟ میں چونک اٹھا۔ آپ نے اپنا ریوالور اسے کیوں دیا تھا جبکہ اس کی بے وفائی آپ پر عیاں ہو چکی تھی؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، شاہدہ کی منگنی کے بارے میں مجھے وقوعہ سے 2 روز قبل معلوم ہوا تھا۔ جب میں نے اسے ریوالور دیا تو ہمارے درمیان تعلقات بڑے خوشگوار انداز میں چل رہے تھے۔ آپ نے کس مقصد کی خاطر شاہدہ کو اپنا ریوالور دیا تھا؟ ایک روز اسے مل سے دیر ہو گئی تھی، فرقان نے بتایا۔ اس کے علاقے میں بس سے اتر کر گھر جاتے ہوئے ایک سنسان میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے جب بھی اسے دیر ہوتی تو میں اپنی گاڑی میں اسے گھر کے نزدیک چھوڑ دیتا تھا، تاہم کچھ عرصے سے اس نے میری گاڑی میں بیٹھنا ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ لوگ خواہ اور باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ساجد حسن سے منگنی کے بعد اس نے مجھ سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، تو میں بتا رہا تھا کہ اس روز جب مل سے نکلتے ہوئے اسے خاصی دیر ہو گئی تو وہ گھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی تو اس نے کہا، آپ مجھے ریوالور دے دیں، میں اسے پرس میں رکھ لوں گی۔ کیا تمہیں اس سے حوصلہ ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ بہت حوصلہ ملے گا، اس نے جواب دیا۔ اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو 1-2 ہوائی فائر کر دوں گی۔ اس وقت نہ جانے میری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی کہ میں نے راضی خوشی اپنا ریوالور اس کے حوالے کر دیا۔ میرا ذہن اس کیس کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، دوسرے روز آپ نے شاہدہ سے اپنا ریوالور واپس نہیں لیا تھا؟ میں نے اس سے اپنا ریوالور واپس مانگا تھا، فرقان صدیقی نے بتایا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ ریوالور گھر بھول آئی ہے، کل لا دے گی۔
پھر آئندہ چند روز میں مصروفیت کی بنا پر اس سے ریوالور کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ خود اس نے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جس کے طفیل میں آج حوالات میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کا خیال ہے فرقان صاحب ساجد حسن کے قتل میں شاہدہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہو سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ شاہدہ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہوں۔ کبھی تو وہ مجھے انتہائی معصوم، سیدھی سادی، بھولی بھالی اور بے قصور نظر آنے لگتی ہے، اور کبھی وہ میرے تصور کی آنکھ کے سامنے ایک ڈائن کا روپ دھار لیتی ہے۔ کیا کہوں، دماغ اسے بے قصور ماننے کو تیار نہیں اور دل اسے قصوروار ٹھہرانے کا روادار نہیں۔ آپ میری بے بسی کو ناپ نہیں سکتے۔ مجھے آپ کی بے بسی کا بخوبی اندازہ ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی شاہدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کے دل میں جاگزیں ہو چکی ہے۔ دل جس کو اپنا مان لیتا ہے پھر اس کی تمام خامیاں بھی خوبیاں بن جاتی ہیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے چہرے کو نہیں بلکہ تصور کی آنکھ سے شاہدہ کی صورت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے بلند آواز میں کہا، شاہدہ کریمی کی میں اتنی تعریفیں سن چکا ہوں کہ اسے ایک نظر دیکھنے کو دل چاہنے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے محلے کے کئی لڑکے بھی اس پر مرتے ہیں، خاص طور پر ندیم خان، اور مراد علی تو اس کے شیدائی ہیں۔ وہ چیز ہی ایسی ہے بیگ صاحب کہ جو دیکھے اس کا دیوانہ ہو جائے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، اگرچہ میرا دماغ اس کو ہرجائی اور بے وفا تسلیم کر چکا ہے، لیکن دل کسی بھی طور اسے غلط سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا، فرقان صاحب، آپ نے شاہدہ سے ملاقات کے شوق کو بھڑکا دیا ہے، کیا آپ مجھے اس کا ایڈریس دیں گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا، پھر تفصیلاً مجھے شاہدہ کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ میرا شاہدہ سے ملنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس سے گفتگو کے دوران میں مجھے کئی مفید باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ ازیں علاوہ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی ساحرہ ہے جس نے اتنے سارے مردوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ میں اگلے روز شام کو یو پی موڑ پر اس کی گلی میں پہنچ گیا۔ وہ 60 گز پر بنا ہوا 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس وقت گلی کے نکڑ پر 2-3 لڑکے کھڑے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی وہیں نکڑ پر کھڑی کر دی۔ انہی لڑکوں سے یوسف کریمی کے گھر کا پتہ بھی پوچھا تھا۔ انہوں نے پہلے تو معنی خیز انداز میں مجھے سر سے پیروں تک گھورا، پھر اچانک ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا، وہاں چلے جائیں پیارے صاحب۔ مجھے ان لڑکوں کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے ان سے الجھنے کے بجائے اپنے مطلوبہ دروازے پر پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک پری چہرہ نازنی تھیں۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں شاہدہ یوسف کریمی اور شاہدہ کے چھوٹے بھائی عارف کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ شاہدہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس خوبرو لڑکی کو دیکھ کر یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ شاہدہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 کے درمیان لگایا، جو ازاں بعد درست ثابت ہوا۔ اس کے سیاہ گھنے بال شانوں پر کٹے ہوئے تھے۔ اس وقت اس نے لون کا پھولدار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ آنکھیں گہری سیاہ اور جسم مائل بافربہی تھا، قد بوٹا اور اعضاء متناسب۔ وہ مجموعی طور پر ایک حسین اور پرکشش لڑکی تھی، تاہم اس کے حسن میں سادگی اور معصومیت کے بجائے ایک پختگی پائی جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا، پھر باہر جھانک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے آوارہ لڑکوں میں سے ایک نے لوفرانہ نظر سے ہماری طرف دیکھا اور دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، جانے دو استاد ڈبل اے۔ دوسرے نے آواز کسی، سانو بھی لے چال نال وے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ شاہدہ کی شہرت محلے میں اچھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا، کیا آپ شاہدہ کریمی؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، آپ بالکل ٹھیک دروازے پر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ شرارت آمیز انداز میں مسکرائی اور کہا، میں ہی شاہدہ کریمی ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گلی کے نکڑ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ باتیں دروازے پر کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ اس نے ایک بے تکلف قہقہہ لگایا، پھر چہکی، جگہ گھر میں نہیں، انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے دل میں خوبصورت انسانوں کے لیے ناقابل پیمائش جگہ موجود ہے۔ ویسے ابھی تک آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔
تعریف کا شکریہ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے مرزا امجد بیگ کہتے ہیں، آپ کی طرح آپ کا نام بھی خاصا کیوٹ ہے۔ وہ میرے چہرے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے سر کو ہلکا سا خم دے کر ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور مزید بنایا، میں ساجد حسن مرڈر کیس میں وکیل صفائی ہوں۔ اوہ، تو آپ وکیل صاحب ہیں؟ وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ وکیل صفائی ہیں تو کیا ہوا، میرے دل میں خوبصورت چہروں کے لیے بڑی گنجائش ہے، چاہے وہ چہرہ دشمن کا ہو یا دوست کا۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی اور اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میں شاہدہ کی رہنمائی میں گھر کے ڈرائنگ روم نما کمرے میں آ گیا۔ اس کی گفتگو اور رویے سے قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ چند روز قبل اس کے منگیتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یقیناً اسے ساجد حسن کے قتل سے ذرہ برابر بھی دلی صدمہ نہیں ہوا ہوگا، یا پھر وہ اپنے تاثرات کو چھپانے میں ماہر تھی۔ اپنی بات چیت سے شاہدہ خاصی بے تکلف معلوم ہوتی تھی۔ لڑکی اگر حسین و جمیل ہو اور ساتھ ہی بے تکلف بھی ہو تو اس کے چاہنے والوں کی قطار و شمار کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ شاہدہ کے گھر کا ڈرائنگ روم ان لوگوں کی حیثیت سے کہیں زیادہ سجا ہوا تھا۔ فرش پر نیا دبیس قالین بچھا تھا، صوفہ سیٹ بھی خاصا قیمتی تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں شیلف پر اکائی کا ایک ڈیک دکھائی دے رہا تھا، دوسرے کونے میں ایک عالی شان ٹی وی ٹرالی پر سونی کا 20 انچ کا ٹی وی موجود تھا۔ ٹرالی کے زیریں خانے میں نیشنل کا VCR بھی نظر آ رہا تھا۔ ازیں علاوہ آرائش کی کئی چیزیں مختلف جگہوں پر سجی ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر میں شاہدہ اس وقت اکیلی ہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے ڈیوٹی سے آئے تھے، ابھی مسجد گئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، مغرب کی نماز ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے استفسار کیا، اور تمہارا چھوٹا بھائی عارف؟ وہ 8 بجے تک آتا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر اچانک پوچھا، آپ ہم تینوں میں سے کس سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں تم سے اور تمہارے والد یوسف کریمی سے ملنے آیا ہوں۔ تم دونوں کا نام گواہوں کی فہرست میں موجود ہے، میں نے سوچا تم لوگوں سے تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ وہ قدرے محتاط انداز میں بولی، بیگ صاحب، آپ میرے منگیتر کے قاتل کو باعزت رہا کروانے پر مامور ہیں۔ اصولی طور پر تو ہمیں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کیس میں پارٹی نہیں ہیں۔ اگر فرقان صدیقی قاتل ہے تو اسے ضرور پھانسی چڑھنا چاہیے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے ضرور چھوٹ جانا چاہیے۔ اس کے انداز سے مجھے محسوس ہوا یا تو وہ واقعی نیوٹرل تھی یا پھر بہت اچھی اداکاری کر رہی تھی۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، میرا بھی یہی اصول ہے کہ مجرم کو سزا ملنا چاہیے اور بے قصور کو رہائی ملنا چاہیے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، ساجد حسن کو فرقان صدیقی ہی نے قتل کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولی۔ میں خواہ مخواہ کسی پر الزام کیوں لگاؤں؟ ہاں، میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ فرقان صاحب ساجد حسن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ انہیں ساجد حسن سے میرا شادی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ مگر یہ فیصلہ تو تمہارا تھا، میں نے شاہدہ کو یاد دلایا۔ ساجد حسن کو ناپسند کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ وہ بولی، فرقان صاحب ساجد کو اپنا رقیب سمجھنے لگے تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، وقوعہ کی رات مقتول ساجد حسن آپ کے گھر آیا تھا؟ تمہارے والد نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس کے مطابق جب ساجد حسن گھر میں داخل ہوا تو اس وقت فرقان صدیقی بھی وہاں موجود تھا۔ میرے موکل نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز وہ ہرگز شاہدہ کے گھر نہیں گیا تھا، تاہم دونوں باپ بیٹی نے پولیس کو بیان دیا کہ اس روز فرقان صدیقی لگ بھگ 8 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ پھر جب 9 بجے ساجد حسن وہاں پہنچا تو ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، چنانچہ فرقان ناراض ہو کر غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان بیانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ باپ بیٹی فرقان کو ساجد حسن کے قتل میں ملوث کرنے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ شاہدہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں، فرقان صاحب اس وقت گھر میں موجود تھے، لیکن ساجد کی آمد کے فوراً بعد ہی وہ رخصت ہو گئے تھے۔ شاید ان دونوں میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ اس روز تمہارے گھر میں اور کون موجود تھا؟ بیگ صاحب، میں ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ وکیل صفائی ہونے کے ناطے ہمیں آپ سے بہت دور رہنا چاہیے، لیکن ہم پرامن اور صلح جو انسان ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گی
کہ ان دونوں کے علاوہ اس روز ہمارے گھر میں باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کسی سوال پر بدک جائے، اس لیے میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، تمہارے ڈرائنگ روم کا قالین بہت خوبصورت ہے، یہ کتنے میں خریدا ہے؟ پورے 12,000 میں، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ میں نے اس میں ہوا بھرتے ہوئے کہا، یقیناً یہ تم نے اپنی پسند سے خریدا ہوگا، بہت خوبصورت انتخاب ہے تمہارا۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا ایسی چوائس تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ خوشی آمیز حیرانی سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ پھر پوچھا، آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا تھا؟ میں نے کہا، دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، تمہارے والد سیدھے سادے مذہبی ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ اتنی قیمتی اور شاندار چیزوں کو فضول خرچی میں شمار کرتے ہوں گے۔ اس قسم کی مہنگی چیزیں تمہارے جیسی باذوق لڑکی ہی خرید سکتی ہے۔ اس عمدہ قالین کی طرح صوفہ سیٹ، ٹی وی، وی سی آر اور ڈیک وغیرہ بھی تمہاری ہی کوششوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے انداز میں ایک تفاخر، ایک غرور جھلک رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں غیر محسوس طور پر شاہدہ کے مالی حالات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں۔ جیسا کہ شروع میں نے بیان کیا ہے، ٹیکسٹائل مل سے شاہدہ کو 1500 روپے ماہوار ملا کرتے تھے۔ وہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی، اس لیے اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ لباس اور اشیاء سنگھار پر خرچ کر دیتی ہوگی۔ چھوٹا بھائی 1000 تنخواہ پاتا تھا، جس میں سے کبھی وہ 400 اور کبھی 500 گھر میں دیتا تھا۔ یوسف کریمی کو پرائیویٹ کمپنی سے 1200 روپے ملتے تھے۔ اس نے گھر کی تعمیر کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرضہ لے رکھا تھا، جس کی وہ 600 روپے ماہوار قسط ادا کرتا تھا۔ اس حساب سے ہر ماہ گھر میں 1850 روپے کی رقم آتی تھی۔ ایسی صورت میں گھر کے اخراجات کو نکال کر یہ ممکن نہیں تھا کہ 20 انچ کا کلر ٹی وی، وی سی آر، ڈیک اور قیمتی قالین و صوفہ سیٹ خریدے جا سکتے۔ اس سامان تعیش کی خریداری کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ یہ بات اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا۔ یہ صحرا یقیناً شاہدہ کے سر ہی بنتا تھا، جو مختلف صاحب ثروت لوگوں کو شادی کا آسرا دے کر ان سے لمبی لمبی رقمیں اینٹتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے پوچھا، شاہدہ، تم نے جو قیمتی اور عالی شان سامان گھر میں بھر رکھا ہے، اس کی ماہانہ قسط کتنی جاتی ہے؟ وہ چونکی اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، قسط؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا، ہاں قسط جناب، میں قسطوں کے چکر میں نہیں پڑتی۔ وہ تبسم ریز لہجے میں بولی، یہ سارا سامان میں نے نقد خریدا ہے۔ میں نے اس کی دور اندیشی کو سراہا اور بڑی ہوشیاری سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس نے کون سی چیز کس دکان سے اور کتنی قیمت پر خریدی تھی۔ وہ بولی، انسان چاہے تو زندگی میں دنیا کی ہر آسائش اسے میسر آ سکتی ہے، بس ذرا کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، پھر اس سے پہلے کہ وہ شاہدہ جا کر دروازہ کھولتی، ایک دراز قامت نوجوان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور شاہدہ کو دیکھتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے بولا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آؤ کاشف۔ شاہدہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ان سے ملو، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، ساجد حسن مرڈر کیس انہی کے پاس ہے۔ اوہ وکیل صاحب، کاشف نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اتفاق سے اس کیس کے سلسلے میں ابھی تک میرا عدالت جانا ہو نہیں سکا، ویسے گواہوں کی فہرست میں میرا نام موجود ہے۔ آپ وکیل استغاثہ ہیں نا؟ اور سنائیں، فرقان صدیقی کو کب پھانسی پر لٹکوا رہے ہیں؟ شاہدہ جلدی سے بولی، بیگ صاحب، یہ میرے کزن کاشف محمود ہیں، یہ فائن ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کاشف کی طرف مڑی، کاشف، بیگ صاحب اس کیس میں وکیل صفائی ہیں۔ وکیل صفائی؟ کاشف یوں اچھلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، وکیل صفائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ شک آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ خاصا محتاط اور چالاک دکھائی دیتا تھا۔ مقتول کی والدہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کاشف انہیں خاصی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ یہ وہی کاشف تھا جو شاہدہ کو پسند کرتا تھا۔ وہ نہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ کہیں اور اس کی شادی ہو۔ اس حوالے سے میری نظر میں وہ خاصا خطرناک آدمی تھا۔ شاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں کاشف، وکیل صفائی ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ بیگ صاحب کو تم کوئی ایسا ویسا وکیل نہ سمجھو، یہ بہت اچھے انسان ہیں، تم ان سے بات چیت کرو گے تو میری بات کے قائل ہو جاؤ گے۔ نہ بابا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بات چیت کے بغیر ہی ٹھیک ہوں۔
میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ وکیل مخالف سے گفتگو شروع کر دوں، پہلے ہی پولیس والوں نے خواہ مخواہ میرا نام استغاثہ کے گواہوں میں ڈال دیا ہے۔ پتہ نہیں عدالتوں میں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑیں گے۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہا ہوں جب وقوعہ کے روز یہاں چلا آیا تھا۔ نہ میں ان دونوں کی تلخ باتیں سنتا اور نہ ہی خواہ مخواہ گواہی کے سلسلے میں مجھے گھسیٹا جاتا۔ وہ رواداری میں ایک اہم انکشاف کر گیا تھا، یعنی وقوعہ کے روز وہ بھی شاہدہ کے گھر میں موجود تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کاشف میاں، وقوعہ کے روز ان دونوں میں کس بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی؟ یہ سوال میں نے محض کاشف کو گھسنے کے لیے کیا تھا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ میرا موکل مذکورہ روز وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کاشف نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا نا، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو عدالت کے کمرے میں پوچھئے گا۔ وہ شاہدہ کی بنسبت زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور چالاک معلوم ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے برخوردار، اب تم سے عدالت میں ہی ملاقات ہوگی۔ شاہدہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر تشویشناک لہجے میں بولی، بیگ صاحب، آپ ناراض ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں، کاشف کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، اس کی تو مذاق کی عادت ہے۔ میں نے کہا، شاہدہ بی بی، میں نے کاشف کی باتوں کو واقعی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ وہ اپنائیت سے بولی، ابھی تو میں آپ کی کوئی خاطر تواضع بھی نہیں کر پائی اور آپ چل دیے۔ پھر اس نے گھور کر کاشف کی جانب دیکھا، تمہیں بھی اسی وقت آنا تھا؟ میرا آنا ایسا ہی ناگوار گزرا ہے تو چلا جاتا ہوں بھائی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس وقت وکیل صفائی کے ساتھ مصروف ہو۔ بھائی تم آپس میں یہ لڑائی جھگڑا بند کرو، میں نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ پھر اس سے پہلے کہ شاہدہ مجھے روکنے کی کوئی اور کوشش کرتی، میں اس کے گھر سے باہر آ گیا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی ایک ادھیڑ عمر بڑے میاں سے میری مٹبھیڑ ہو گئی۔ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، گلی میں کوئی روشنی کا معقول انتظام نہیں تھا، تاہم بعض گھروں کی روشن بتیاں تھوڑا بہت گلی میں بھی اجالا کر رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر شخص نے سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لیا، پھر شاہدہ کے دروازے کی طرف سے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ ابھی اسی دروازے سے نکلے ہیں؟ جی ہاں، میں اسی دروازے سے برآمد ہوا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں اس کے تیوروں سے سمجھ گیا تھا کہ وہ شاہدہ کا باپ یوسف کریمی تھا۔ میں نے کہا، غالباً آپ یوسف کریمی ہیں؟ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ میں نے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں آپ ہی سے ملنے آیا تھا ساجد حسن مرڈر کیس میں، میں وکیل صفائی ہوں۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا، آپ وکیل صفائی ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ تو ایک قاتل کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ تو سیدھے سادے فرقان صدیقی کو پھانسی چڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ میں نے بات بدل دی، قبلہ، میں ابھی ابھی آپ کی صاحبزادی شاہدہ اور آپ کے بھتیجے سے بھرپور ملاقات کر کے آ رہا ہوں، ان سے مجھے بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چونکے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کس بھتیجے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں یہ بات معلوم کر چکا تھا کہ کاشف سے شاہدہ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ محض دنیا داری اور بہت سے معاملات کی پردہ پوشی کے لیے اسے اپنا کزن بتاتی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی میں نے یوسف کریمی کے سامنے اس کے بھتیجے کا حوالہ دیا تھا، اور اس کے الجھنے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کاشف ان کا کچھ بھی لگتا لگاتا نہیں تھا۔ میں نے یوسف کے سوال کے جواب میں بتایا، بزرگوار، میں آپ کے بھتیجے کاشف محمود کی بات کر رہا ہوں، جو لیاقت آباد میں رہتا ہے۔ وہ اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے، میری ابھی اس سے بات ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ خاصا ہراساں نظر آنے لگا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ان دونوں کا خیال ہے کہ فرقان صدیقی ہی نے ساجد حسن کو قتل کیا ہے۔ وہ بھاری لہجے میں بولا، اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ مجھے تو فرقان صدیقی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، خواہ مخواہ میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ خیر، آپ تو اس کے وکیل ہیں، آپ ہمارے دکھ کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے اس کے خیال پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اپنی گاڑی کا رخ کیا، جو گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اچانک اندھیرے میں سے ایک شخص نکل کر میرے سامنے آ گیا، السلام علیکم۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں دریافت کیا، یوسف کریمی سے ملاقات ہو گئی جناب کی؟ آپ کون ہیں اور یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟
آپ غالباً پہلی مرتبہ اس علاقے میں آئے ہیں۔ وہ شخص محتاط لہجے میں بولا، پہلے کبھی آپ کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اس کے انداز میں کوئی خاص بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہو، لیکن پوری طرح کھل کر بات بھی نہ کر رہا ہو۔ میں نے اس کی جھجک دور کرنے کی خاطر کہا، جناب اس علاقے میں تو میں پہلی مرتبہ نہیں آیا، البتہ یوسف کریمی کے گھر پہلی بار آیا ہوں۔ وہ ذو معنی انداز میں بولا، خیر اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ پھر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں نے کہا، میری تو آج پہلی ملاقات تھی۔ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ آپ ہی ان کے بارے میں بتا دیں۔ اس کے لیے اتنی حوصلہ افزائی کافی تھی۔ جلدی سے بولا، صاحب کیا بتائیں، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے۔ یوسف کریمی کا گھر کیا ہے، فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ ایک کار والا آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ یوسف کریمی کی بیٹی جانے کہاں کہاں سے مرغے پھانس کر لاتی ہے۔ آپ بھی شاید رشتے کے چکر میں آئے ہیں۔ آپ شکل سے مجھے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ شاہدہ کے چکر میں نہ پھنسیں۔ اس نے تو جانے کتنوں سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ساجد نامی ایک شخص کا یہاں بہت آنا جانا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بھی منع کیا تھا، مگر اس نے کہا کہ شاہدہ اس کی منگیتر ہے۔ میں ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ مالدار آسامیوں سے اسی طرح مال بٹورتے ہیں، پھر دودھ کو مکھی کی طرح نکال باہر پھینکتے ہیں۔ پھر وہ دھیمی آواز اور رازدارانہ لہجے میں بولا، ساجد نامی اس شخص کو تو لگتا ہے خود ان لوگوں ہی نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ٹھکانے لگا دیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسے قتل کروا دیا ہے؟ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، یہ خبر تو سارے اخباروں میں چھپی تھی۔ ساجد حسن سے شاہدہ نے جھوٹی منگنی کر رکھی تھی۔ جب ساجد نے شادی پر اصرار کیا تو بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یوسف کریمی نے تو بیٹی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ اس کی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جب ساجد نے اپنی رقوم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ میں اسی لیے آپ کو ابھی سے ہوشیار کر رہا ہوں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ ان کے چکر میں پڑ کر خود کو خوار نہ کریں۔ وہ شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ میں شاہدہ کے چکر میں وہاں آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوش فہمی برقرار رکھتے ہوئے کہا، یاد آ رہا ہے، یہ خبر تو میں نے بھی پڑھی تھی۔ قاتل تو غالباً پکڑا بھی گیا تھا۔ جو شخص پکڑا گیا ہے وہ بھی اسی نامراد کے چکر میں تھا۔ نامراد سے اس کی مراد شاہدہ سے تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ فرقان صدیقی نے ساجد کو قتل کیا ہو۔ وہ تو خاصا سمجھدار اور شریف آدمی دکھائی دیتا تھا۔ شاید اسے بھی شاہدہ نے شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ وہ اچھی خاصی رقمیں شاہدہ پر خرچ کرتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں ساجد حسن کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ یہ بات تو میں نہیں جانتا۔ وہ قدرے محتاط ہو گیا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ اس قتل میں یوسف کریمی کے گھرانے کا ہاتھ ہے۔ کیا آپ یہ بات عدالت میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میں نے کہا، آپ نے تعارف کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں تو بتاتا ہوں۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ میں ساجد حسن مرڈر کیس میں وکیل صفائی ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، میں ساجد حسن، فرقان صدیقی اور شاہدہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ پھر وہ چپکے سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ شریف شہری تھانوں اور عدالتوں کی خواری سے ڈرتے ہوئے حقائق کو سامنے لانے سے کتراتے ہیں۔ معمولی سی گواہی کے لیے کئی پیشیوں پر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رضاکارانہ طور پر کوئی اہم اطلاع دینے تھانے چلا جائے تو پولیس والے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس شخص کو بھی جیسے ہی معلوم ہوا تھا کہ میں ایک وکیل ہوں، وہ کان دبا کر شرافت سے ایک جانب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو گلی سے باہر نکالا اور میں نے روڈ پر آ کر اس کا رخ اپنے گھر کی جانب موڑ دیا۔ مقدمے کی ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم فرقان صدیقی پر فرد جرم عائد کر دی اور باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے دی۔ جب ملزم پر فرد جرم لگائی گئی تو اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کا تذکرہ ہی کروں گا۔ ان اہم گواہوں میں یوسف کریمی کا پڑوسی صدر الدین، یوسف کریمی، شاہدہ کریمی اور کاشف محمود شامل تھے۔ پوسٹ مارٹم کی فائنل رپورٹ کے مطابق مقتول ساجد حسن کی موت 8 اگست کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔
موت کا سبب اشاریہ 3-2 کی وہ گولی ہی بنی تھی جو فرقان صدیقی کے ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ پیشانی میں لگنے والی مذکورہ گولی ہی نے مقتول کی جان لی تھی۔ پولیس نے قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا تھا۔ پولیس نے عدالت میں جو چالان پیش کیا تھا اس کے مطابق وقوع کے روز مقتول اور ملزم کے درمیان شاہدہ کے گھر پر اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ملزم کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ شاہدہ نے شادی کا وعدہ تو اس سے کیا مگر منگنی مقتول سے کر ڈالی۔ پولیس کے مطابق جب مقتول شاہدہ کے گھر پہنچا تو ملزم پہلے سے وہاں موجود تھا۔